حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ تعجب اس پر نہیں جو ہلاک ہو گیا، تعجب تو اس شخص پر ہے جو نجات پا گیا، نجات پانے والا ہے، دوزخ سے نجات پا گیا، جنت میں چلا گیا۔ تعجب تو اس شخص پر ہے۔ مطلب یہ کہ جنت جو ہے تکلیف کے ساتھ گری ہوئی ہے۔ انسان عمل کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، سردیوں کے اندر رات کو اٹھتا ہے، انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، پھر انسان تہجد مسجد میں جاتا ہے، بارش کے اندر، گرمی کے اندر، سردی کے اندر، صبح کے وقت، یعنی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو جنت جو ہے یہ تکلیف کے ساتھ گری ہوئی ہے، اور دوزخ جو ہے خواہشات کے ساتھ۔ انسان اپنے دل کی ہر من کو پورا کرتا ہے، ہر خواہش پہ چلتا ہے، ہر خواہشات کو پورا کرتا ہے تو دوزخ میں جائے گا۔ اور ہر نفس کے ساتھ، اور اس ہر نفس کے ساتھ ایک شیطان ہے۔ شیطان جو ہے انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے، فرشتہ انسان کے دل میں الہام کرتا ہے نیکی کا۔ اب شیطان برائی کو مزین کرتا ہے اور انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اور فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ انسان کو منع کرتا رہتا ہے۔ اب یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اگر یہ نفس شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو شیطان غالب آ جاتا ہے۔ اگر یہ نفس فرشتے کے ساتھ ہو جاتا ہے تو فرشتہ غالب آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نیکیوں کو کرنے کی، قرآن کو روزانہ پڑھیں، نماز کو روزانہ پڑھیں، اللہ کا ذکر روزانہ کریں، ان عملوں سے بچیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ ان عملوں کو کریں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو پیارے پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو، جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، قرآن پڑھنے کا حکم دیا، تہجد پڑھنے کا حکم دیا، ذکر کرنے کا حکم دیا، اچھے اخلاق کا حکم دیا، اچھے معاملات کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا، والدین کی قدر کرنے کا حکم دیا، بڑے بھائی کی عزت کرنے کا حکم دیا، اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اس کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دیے ہیں، ان پر چلیں گے تو جنت مل جائے گی۔ جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے، تو منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے تو انسان کو تو بھی جنت ملے گی۔ اگر ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ان پہ چلیں گے تو انسان جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تو ہم اپنے سوچا کریں، انسان کا دل خود مفتی ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ یہ برا عمل ہے، تو انسان کو فرشتہ ہے، انسان کو بتاتا ہے کہ یہ برا عمل ہے، اس سے رک جا۔ اور شیطان انسان کو برائی مزین کرتا ہے، انسان کو دھوکہ دیتا رہتا ہے۔ ہم اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر، شیطان کے طریقوں کو چھوڑ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں